Assalamu alaikum, dear listeners. So I am back with another novel named Jununiyat by Maryam Rashid. So dear listeners, یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے جو میری لسنر ترانم خان نے کی ہے. تو ترانم خان, دس از اسپیشلی فار یو. سو لیٹ اسٹارٹ. ہم اپنا ناول شروع کرتے ہیں اب. اندھیری گھپ رات مقدر اور عزت کو نگلتی رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی. کوئی ہے؟ وہ ارد گرد دیکھتی چلانا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی دب گئی تھی. ہر سو خاموشی اور وحشت کا ڈیرا تھا. اس کی عزت داؤ پر تھی. رات یہاں گزر کر وہ پہلے کی مانند ہی خانزادی رہ جائے گی. حویلی میں وہ تو قیامت کا سما ہوگا. لاتعداد سوچیں اس پر حملہ آور ہو رہی تھی. یا اللہ میری مدد فرما. لہجے میں انتہا کی بے بسی تھی. دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس کا دل دہلا رہی تھی. گھڑی کا ایک ہندسہ عبور کر گئی تھی. اس کی عزت, اس کا مان سب ملیامیٹ ہو گیا تھا. یہ سیاہ رات اس سے سب چھین چکی تھی اور اس کے بعد آنے والی صبح وہ تہ دامن رہ جانے والی تھی. عزت عورت کا واحد گہنا ہے جو چھین لیا جائے تو وہ بس ایک ڈھانچہ رہ جاتی ہے, بغیر لباس کے ایسا ڈھانچہ جس پر سب کیچڑ اچھال سکتے ہیں. بکھرے بال, محترم آنکھیں, وہ مکمل بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی. آنکھوں سے گرم سیال بہتا الجھے بالوں اور عارضوں کو ترک کرتا جا رہا تھا. وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے اس کی عزت کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی. اسے خاموش نہیں رہنا تھا. اسے اپنے لیے, اپنی مورے, اپنے بابا سائیں اور داجی کے لیے یہاں سے نکلنا تھا. یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ زور و شور سے دروازہ پیٹنے لگی. اسے اپنا مسیحا خود بننا تھا. وسیع ایکڑ پر پھیلی خان حویلی پر سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر ہر سمت سے پڑی تھیں. اسی سبب حویلی کے سامنے سایہ ایک اور حویلی بنائی ہوئی تھی. سوات کی خوبصورت وادی میں پہاڑوں میں گھرے اس علاقے کی شان خان حویلی ہی تھی. لوہے کے بڑے سے گیٹ سے داخل ہوتے ہی کئی میل لمبی پتریلی روش تھی. ایک طرف قطار میں 4 لینڈ کروزر کھڑی تھیں جو عالمگیر خان اور حویلی کے سپوتوں کے زیر استعمال تھیں. گارڈز کی گاڑیاں علیحدہ کھڑی کی جاتی تھیں. تاحت نکاح کھلا کشادہ لان جس کے آخری کونے میں 2-3 رہائشی کوارٹر جو حویلی کے ملازم کے لیے بنائے گئے تھے, وہ دن رات یہیں رہتے. حویلی کا داخلی دروازہ مضبوط اور خالص پرانی لکڑی سے بنایا گیا تھا جس پر نہایت عمدہ نقش و نگار بنائے گئے تھے. داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مردان خانے اور زنان خانے کو لکڑی کی نفیس جالی سے علیحدہ کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بے پردگی نہ ہو سکے. مردان خانے میں جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا تو عورتیں وہاں جالیوں کے پار جمع ہو جاتیں اور ادھر سے ہی سب سنتیں. مگر ان جالیوں میں سوراخ اتنے چھوٹے تھے کہ نہ مردان خانے سے کوئی زنان خانے کی جانب دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی زنان خانے سے کوئی مردان خانے کی جانب دیکھ سکتا تھا. حویلی میں پردے کا سخت خیال رکھا جاتا تھا. زنان خانے کی طرف چلیں تو وہاں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا. بی جان اپنی تپائی پر بیٹھی تھیں. وہ گلدان تپائی کے ساتھ پڑے میز پر دھرا ہوا تھا اور ساتھ ہی تھال میں ڈھیر سارے پان پڑے تھے. حقہ دوسری جانب پڑا تھا جسے تھوڑی دیر پہلے ہی درخت بی جان کے حکم پر دہکا کر گئی تھی. پلوشیں ان کے قریب ہی موڑے پر بیٹھی فریم میں اٹکائے کپڑے پر کڑھائی کرنے میں مصروف تھی. سب لڑکیوں کو بی جان یہ کام سکھا چکی تھی. اب محض پلوشیں اور افنان ہی رہ چکی تھیں. پلوشیں کے بعد افنان کو بھی یہ کام سکھانا تھا. بی جان کا یہ ماننا تھا کہ کوئی بھی کام ہو لگن اور دل سے سیکھنا چاہیے اور جو بھی کام سیکھو اس میں دلی رضامندی لازمی ہونی چاہیے. سب کو اکیلے سکھانے کا مقصد یہی تھا کہ جو وہ سیکھیں اچھے سے سیکھ لیں. یہی وجہ تھی کہ بنفشہ انگیزہ انیسہ یہ کام اچھے سے سیکھ چکی تھیں اور اب انہیں رسوئی کا کام سکھایا جا رہا تھا. پلوشیں اور افنان کے سوا باقی سب ہی سگر تھیں. پلوشیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتی مگر افنان کا تو خدا ہی حافظ تھا. وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی مگر پھوڑ ہونے کے
سبب بیجان کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ پلوشیں سیدھی ہوئی اور کپ سے اکڑی کمر کو سیدھا کرنا چاہا اور تبھی بیجان کی چھڑی گھومتی ہوئی اس کے کمر پر آ لگی۔ وہ کرہا اٹھی، بیجان! وہ دبے دبے لہجے میں بے بسی سے بولی۔ اوپر ریلنگ پکڑے نیچے جھانکتی افنان نے اس کی بلبلاہٹ پر ہنسی روکی اور ہاتھ میں پکڑے چپس کے پیکٹ سے بھرپور انصاف کرنے لگی۔ روز جب بیجان سے پلوشے کی کلاس ہوتی تب وہ یوں ہی اوپر کھڑی ہو کر اس کی شامت آتے دیکھتی۔ بیجان نے حقے کی نال ہاتھ میں پکڑے ہی تیز لہجے میں کہا، یہ ٹانکا ہے؟ اسے ٹانکا کہتے ہیں؟ نکھٹو! کسی کام کی نہیں ہو تم؟ اچھے بھلے ٹانکے لگاتے لگاتے آخر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے اسے گھر کا وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ پھر اگلا ٹانکا نفاست سے لگا کر چمکتی آنکھوں سے بیجان کی طرف دیکھا، مگر ان کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اس نے مایوس ہو کر سر جھکا لیا اور جلدی جلدی کلاس ختم کیے سامان سمیٹتی وہ بیجان سے اجازت لے کر اوپر آ گئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ آفت کی پرکالہ کہیں اوپر کھڑی اس کی کلاس لگتی دیکھ رہی تھی، اور وہی ہوا۔ اوپر آنے پر اس کا سامنا افنان سے ہی ہوا، جس نے بہت ہی لہک کر اس کے سامنے عدات دکھائی، جس پر پلوشیں چڑ گئی۔ دانت پر دانت جمائے اس نے اپنے غصے پر قابو پانا چاہا۔ پلوشیں، میں نے دیکھا ہے ایک لڑکی نے ابھی بیجان سے مار کھائی ہے، تم نے دیکھا اسے؟ وہ بلا کی معصومیت لہجے میں سموئے بولی۔ پلوشیں نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا اور اس سے گھورا، جس نے پلوشیں کے گھورنے پر فوراً سے چپس کا پیکٹ اس کے سامنے کر دیا۔ کھا لو، ویسے بھی مار کھانے کے بعد طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بے نیازی سے منہ چلاتے ہوئے بولی۔ پلوشیں کے تو سر پہ لگی تلووں پر بجھی۔ پلوشیں اسے کچھ کہنے ہی والی تھی مگر پھر کچھ سوچ کر مسکرائی۔ کل میری کلاس آخری کلاس ہے اور اس کے بعد تمہاری کلاس شروع ہو جائے گی، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دفتن وہ رکی اور صدمے کی حالت میں کھڑی افنان کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ پکڑ لیا۔ پھر بلا کی معصومیت لہجے میں سموئے بولی، چپس کا کارٹن اب مجھے دے دینا۔ افنان کے گال زور سے کھینچ کر وہ اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سیاہ لینڈ کروزر پتھریلی روڈ پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی، اس کے پیچھے گارڈ کی دو سفید لینڈ کروزر دھواں چھوڑتی جا رہی تھیں۔ یہ تمام گاڑیاں اس مقام پر آ کر رکیں جہاں جرگہ بیٹھا تھا اور جرگے کا فیصلہ سنایا جاتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور بھوری کھیڑی میں مقید سرخ و سفید پاؤں گاڑی سے باہر نکلے۔ جرگے میں موجود سب لوگوں نے عالمگیر خان کے پوتے کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ آج سے وہ بھی جرگے کے فیصلے کرنے کے لیے عالمگیر خان کے ساتھ ہی جرگے میں بیٹھنے والا تھا۔ عالمگیر خان نے فخر کے عالم میں مردانہ وجاہت سے بھرپور اپنے پوتے کو دیکھا۔ سفید رنگ کے شلوار سوٹ میں چوڑے کندھوں پر شال لٹکائے اور سر پر دستار باندھے، مسکراہٹوں میں سب سے خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے، اسفند پامیر خان ان کی جانب چلا آ رہا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز بادشاہوں سا تھا اور وہ بادشاہی تھا۔ سردار عالمگیر خان، خان حویلی کے سربراہ اور قبیلے کے جرگے کا ہر فیصلہ کرنے والے سردار۔ رعب اور جلال اتنا کہ ان کی کہی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی۔ اقتدار اور روایات سے محبت ایسی کہ کسی کو بھی ان سے روگردانی کی اجازت نہ تھی۔ اقتدار اور روایت کی پاسداری نہ کرنے والا بھلے ہی ان کے اپنے خاندان سے ہوتا، وہ سزا کا مستحق ضرور ٹھہرتا۔ عالمگیر خان اپنوں کے لیے نرم دل اور غیروں کے لیے کٹھور تھے۔ پوتوں میں ان کا سب سے عزیز پوتا اسفند پامیر خان تھا، وہیں پوتیوں میں ان کی لاڈلی افنان دیار خان تھی۔ پختون رواج کے مطابق ان کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی گل بانو سے ہوئی، تب ان کی عمر 20 برس تھی اور گل بانو 16 برس کی تھیں۔ عالمگیر خان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی۔ سب سے بڑے سردار پامیر عالمگیر خان، جن کی شادی شفق خانم سے ہوئی تھی، جو کہ ان کی چچا زاد تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور ایک بیٹی۔ سب سے بڑا اسفند پامیر خان، اس کے بعد نوفل پامیر خان
اور سب سے چھوٹی انگیزہ پامیر خان تھی۔ پامیر عالمگیر خان سے چھوٹی زرمین عالمگیر خان تھی، جن کی شادی ان کے چچا زاد وقدار خان سے ہوئی۔ شادی کے بعد وہ لندن میں مقیم ہو گئی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا اولمیر وقدار خان اور اس سے چھوٹا دریاب وقدار خان۔ اولمیر کی پیدائش کے بعد سے اب تک زرمین کی واپسی پاکستان نہیں ہو پائی تھی۔ وجہ داجی سے ہوئی بحث تھی، جس کے بعد سے وہ حویلی کو خیرآباد کہہ گئی تھیں۔ زرمین سے چھوٹے ملیار عالمگیر خان تھے۔ ان کی شادی سبین خانم سے ہوئی، جو ان کی خالہ زاد تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا ارمغان ملیار خان اور بیٹی پلوش ملیار خان، اور سب سے چھوٹے بیٹے دیار عالمگیر خان تھے۔ ان کی شادی فرح خانم سے ہوئی، جو کہ شفق خانم کی چھوٹی بہن تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ بڑی بیٹی بنفشہ دیار خان، اس سے چھوٹی انیسہ دیار خان، پھر ارحم دیار خان اور سب سے چھوٹی افتنان دیار خان۔ افتنان دیار خان گھر بھر کی لاڈلی تھی اور میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئے گھر بھر کے ناک میں دم کیے رکھے تھی۔ رسوئی خانے میں درخت سلیب کے پاس کھڑی کونڈی ڈنڈے سے مرچیں کوٹنے میں مصروف تھی۔ دوسری طرف چولہے کے پاس بنفشہ کھڑی ہانڈی میں گوشت بھون رہی تھی۔ انگیزہ ایک طرف کھڑی سبزی تیار کر رہی تھی۔ حویلی میں 3 وقت ہانڈی چولہے پر چڑھائی جاتی، صبح، دوپہر اور شام مختلف سالن بنتے۔ عموماً ہفتے میں 3 یا 4 بار گوشت پکتا تھا، تو ساتھ ہی ساتھ سبزی بھی بنانی ہوتی، کیونکہ آغا جان اور بی جان زیادہ تر سبزی کھانا ہی پسند کرتے تھے۔ انیسہ اس وقت زیادہ تر بی جان کے پاس ہوتی تھی، لیکن چپاتیاں درخنے کے ساتھ مل کر وہی بنواتی تھی۔ جب سے لڑکیوں نے کچن سنبھالا تھا، تب سے شفق خانم، فرح خانم اور سبین خانم زیادہ تر وقت اپنے کمروں یا حویلی کے پیچھے بنے باغ میں گزارتی تھیں۔ ایک لان حویلی کے پچھلی جانب تھا، جہاں شام کے وقت گھر کی عورتیں اور لڑکیاں بیٹھ جاتیں، وہاں مردوں کا جانا ممنوع تھا۔ اسی طرح گھر کے کسی بھی عورت یا لڑکی کو بڑے لان میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ پلوشے کالج سے واپسی پر سیدھا رسوئی میں چلی آئی۔ السلام علیکم لڑکیوں، وہ چہکتے لہجے میں بولی اور فریج کی جانب بڑھی۔ بنفشہ نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ کالی بڑی چادر اتار کر کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ یونیفارم پہنے وہ مزید چھوٹی لگتی تھی۔ کالج کے بعد اسے بھی بنفشہ نیسا اور انگیزہ کی طرح ہی پرائیویٹ تعلیم جاری رکھنا تھی۔ بنفشہ اور انگیزہ دونوں نے بی ایس سی کے بعد تعلیم کو خیرآباد کہہ دیا تھا، مگر انیسہ نے انگلش میں ماسٹرز کیا تھا۔ انہیں کالج ڈرائیور ہی لے جاتا تھا، لیکن ساتھ ایک ملازمت ضرور جاتی۔ سندھرا، چندا کتنی بار سمجھایا ہے کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیتے ہیں؟ انگیزہ نے اسے گھر کا جو ہمیشہ کھڑی ہو کر پانی پیتی تھی۔ پلوشے نے پانی کا گھونٹ بھرا اور بوتل واپس سے فریج میں رکھ کر مڑی۔ تاسو آپی، میری پیاری سی تاسو، غصہ کن کیا کریں نا، آپ اتنی سنجیدہ اچھی نہیں لگتی، وہ انگیزہ کے گال کھینچتے ہوئے بولی۔ تبھی بی جان کی چھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ پلوشے جلدی سے سیدھی ہوئی اور چادر کندھوں سے اتار کر سر پر جمائی۔ ان دونوں نے بھی جلدی سے اپنے دوپٹے سر پر اوڑھے۔ بی جان رسوئی خانے میں داخل ہوئیں اور نظریں گھما کر ارد گرد کا اچھے سے جائزہ لیا۔ وہ تینیں نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔ تم نے اب تک لباس تبدیل نہیں کیا؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ وہ بی جان میں ابھی جا رہی تھی، پلوشے نے گڑبڑا کر جلدی سے جواب دیا اور نظریں جھکائے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بی جان نے ہنکارا بھرا۔ آج کیا پکا ہے؟ انہوں نے بنفشے کے قریب آ کر ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا۔ وہی جان کر بھی انجان بننے کی عادت۔ بی جان قورمہ بنایا ہے اور ساتھ میں بھنڈی بنائی ہے، بنفشہ نے گلا تر کرتے ہوئے جواب دیا۔ بی جان اور آغا جان کا رعب و جلال ہی اتنا تھا کہ ان سے بات کرتے وہ کانپنے لگتیں۔ کچھ ان کی عزت اور احترام ہی شرم کا پردہ قائم رکھنے پر مجبور کر دیتے۔ انیسہ کو بلاؤ، درخت نے
शाबाश, जल्दी से चपातियाँ लगानी शुरू करो। बच्चे और खान साई लौटने वाले ही होंगे, दस्तरखान लगवाओ। बीजान हुक्म सादर करती चली गईं और उन सब के हाथों में गोया किसी ने बर्क रफ्तारी भर दी। सूरज छुपन छुपाई खेलता बिलाखिर ऐसा छुपा कि बादलों को बरसने का मौका मिल गया। सियाह बादलों ने आसमान का अहाता किया तो ठंडी हवा एक नेमत की तरह सबको सुरूर बख्शने लगी। मौसम गर्मा में वैसे भी सवात का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रही रहता, ज़्यादा से ज़्यादा भी 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता। हफ्ते में 3 रोज़ बारिशें, 2 रोज़ आसमान पर सूरज और बादल रहते, तो एक दिन सूरज अकेला आसमान पर छाया रहता। रसोई खाने से पकोड़ों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू आ रही थी। लड़कियां और औरतें पीछे बाग में जमा मौसम से लुत्फ़ उठा रही थीं। एक अपनी फूटी किस्मत लिए अफ्तनान ही अंदर लॉन्ज में बीजान के पास बैठी थी। नज़रें चुरा कर वो बार बार खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदों को देखती और फिर नज़रें उन्हीं के साथ नीचे तक का सफ़र तय करती। बीजान अपनी तिपाई पर बैठी थीं, उनके करीब ही कुर्सी डाले कदरे झुंझुलाई वो बैठी थी। वो अटका हुआ धागा फ्रेम से निकालने की कोशिश में बुरी तरह हलकान हो रही थी। बिलाखिर थक हार कर उसने फ्रेम साथ पड़े मेज़ पर धर दिया। बीजान, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती, वो बेबसी से बोली। नज़रें चुरा कर खिड़की के उस पार खड़ी पलवशा को देखने लगी, जो पकोड़े हाथ में लिए खिड़की से उसे ज़बान चढ़ा रही थी। क्यों नहीं है तुम्हारे बस की बात? आज जब तक तुम ये बलोची टाका नहीं सीखोगी तब तक बाहर नहीं जा पाओगी, बीजान तहम्मुल से बोली। उसे तो मार भी नहीं सकती थीं, जानती थीं यहाँ उसे मारा वहाँ खान साई बीजान की शामत बुलाने जनान खाने पहुँच जाएंगे। बीजान, मुझसे नहीं होता ना, मैं नहीं करूँगी। बीजान, बाहर जाने देना। प्यारी बीजान उनके घुटनों पर हाथ धरे उनके करीब बैठी मिन्नत आमीज़ लहजे में बोली। उसकी पुश्त जालियों की जानिब थी, तभी कोई गला खंकार अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम। अफ्तनान ने जल्दी से चेहरा ढांपा और गर्दन मोड़े नवारत को देखा। वो असफंद पामीर खान था। मुस्कुराते हुए वो उन्हीं की जानिब चला आ रहा था। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पर यूं सजी रहती जैसे मुस्कुराहट उसी के वास्ते बनी थी। अफ्तनान को देखकर ही उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। न जाने क्यों दिल ने फरमाइश की थी कि वहाँ जाओ तो दियारे यार के बगैर मत आना। दिमाग चाहता था कि दिल की बात ज़बान पर आ जाए, मगर दिल हज़ार दलीलें पेश करने के बाद ज़ुबान को खामोश करा देता। वो नकाब में भी उसके चेहरे की बेबसी पढ़ सकता था, बस वही तो पढ़ सकता था। वो बारिश की दीवानी थी, ये बात असफंद पामीर खान जानता था, और उससे बेहतर कौन जान सकता था। ये बारिश ही तो थी जिसने असफंद के दिल की दुनिया हिलाई थी, और ये अफ्तनान की बारिश से हद दर्जा दीवानगी ही थी जिसने उसे असफंद पामीर खान के दिल की मसंद पर विराजमान कर दिया था। वो उसी रोज़ की तरह आज भी गुलाबी रंग का जोड़ा ज़ेबतन किए हुई थी, गुलाबी दुपट्टे से चेहरे को ढाँप रखा था। लाला, शुक्र है आप आ गए। प्लीज़ लाला, बीजान को समझाएं, मुझे बाहर जाना है। वो रो देने को तैयार थी। वो ख्यालों की दुनिया से चौंक कर निकला और उसकी जानिब देखा, जो कांच सी नशीली गहरी भूरी आंखों में खफगी समोए कभी उसे देखती तो कभी बीजान को। लाला, बोले ना। वो फिर से बोली तो असफन को याद आया कि वो तो जानता ही नहीं उसे क्या बोलना है। क्या बोलूँ? वो खुद को कदरे संभाल कर बोला और तासुरात संजीदा कर लिए। बारिश अब तेज़ी से बरसने लगी थी। मुझे बाहर जाना है। बीजान ने नापसंदीदगी से उसके लाड भरे लहजे को सुना। बीजान, जाने दें और आप जाओ बाहर। उसने बीजान के पास बैठते हुए पहले बीजान से कहा, फिर हल्का सा रुख उसकी जानिब मोड़े दिल पर पत्थर रखे उसे जाने की नवीस सुनाई। वो खिलखिलाई और उछलती कूदती बाहर को चली गई। असफंद उसकी बचकानगा हरकतों पर सर झटक कर मुस्कुरा दिया, फिर बीजान को देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। आदत बिगाड़ दी हैं इसकी तुम्हारे दाजी और तुमने, वो पान मुंह में डालते हुए खफा खफा लहजे में बोली, और असफंद मुस्कुराया।
روٹھو کو منانا اس کے لیے ہرگز مشکل کام نہ تھا۔ باہر ابھی بھی بارش برس رہی تھی اور وہ بی جان کے پاس بیٹھا بھی افتنان کی کھلکھلاہٹ کو بخوبی سن سکتا تھا، جس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی کھلکھلا رہا تھا۔ آج ارمغان 4 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ 2 سال پہلے اس کی پوسٹنگ وزیرستان ہو گئی تھی۔ جب سے اس کی پوسٹنگ وزیرستان ہوئی تھی تب سے اب تک وہ وہیں مصروف تھا، اور اب بالآخر 4 سال بعد حویلی اس کی واپسی تھی۔ آرمی میں جانا ارمغان کا خواب تھا اور اپنے خوابوں پر سمجھوتہ کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، تبھی تو محنت اور دل جمی سے اپنے وطن کی خدمت میں مصروف رہا۔ اس کے اتنے قلیل وقت میں کی جانے والی بے بہا محنت اور کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کیپٹن کے رتبے پر فائز کر دیا گیا۔ حویلی کی مکینوں کی ناراضگی مول لے کر اس نے آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ داجی ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا سپوت خاندانی جائیداد کو چھوڑ کر نوکری کرے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ واحد پلوشے اور افتنان نے اس کا ساتھ دیا تھا، باقی سب اس کے خلاف تھے۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اس کی واپسی پر سب ہی بے حد خوش تھے۔ بی جان یہ ظاہر تو نہیں ہونے دے رہی تھی، لیکن آنکھوں میں جلتے خوشی کے دیے اس بات کا پیغام دے رہے تھے کہ وہ بہت خوش ہیں۔ افتنان تو بہت ہی خوش تھی۔ ایک تو بی جان نے اس دن کے بعد سے اس کی کلاس نہیں لی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھیں کہ افتنان کو اس کام میں دلچسپی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا۔ رسوئی خانے میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ بی جان نے اپنی نگرانی میں ارمغان کا کمرہ صاف کروایا تھا۔ شفق خانم، سبین خانم اور فرح خانم بھی آج رسوئی خانے میں ہی تھیں۔ رسوئی کھانے میں کابلی پلاؤ، چپلی کباب، نارے گوا کا مٹن ڈش، پھینکتا بکرے کی پسلیوں سے بنائی گئی ڈش کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پلوشے بھی آج انیسہ، بنفشہ اور انگیزہ کے ساتھ ہی کچن میں تھی، جبکہ افتنان اپنی کمرے میں تھی۔ کسی نے اسے بلایا بھی نہیں، کیونکہ سب جانتے تھے وہ کام کرنے کے بجائے کام بگاڑے گی۔ اس نے ٹیپ کے آخری سرے کو اچھے سے چپکایا۔ ہو گیا۔ اس نے تنقیدی نظر سے گفٹ کا جائزہ لیا۔ چھوٹا سا نیلے رنگ کا ڈبہ جس کے اوپر سجاوٹ کے طور پر گلابی ربن لگا تھا۔ ارمغان لالا کو یہ بہت پسند آئے گا اور کام بن جائے گا۔ شاباش افتنان، دیار خان، شاباش۔ اب بس یہاں سے نکل لو، پکڑی گئی تو برا بھسوگی۔ اس نے اپنی سوچ پر خود کو ہی داد دی، پھر باہر نکلنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ سب عورتیں رسوئی خانے میں تھیں۔ ارحم اور نوفل ارمغان کو لینے گئے تھے۔ داجی اور اسپند جرگے میں تھے، اور ملیار خان اور دیار خان اور پامیر خان زمینوں پر تھے۔ اس لیے سب سے نظر بچا کر وہ زنان خانے سے مردان خانے چلی آئی۔ اسے ارحم کے کمرے میں جا کر اس کی نئی گھڑی اٹھانی تھی، جس کے بابت کل ہی اس نے افتنان کو بتایا تھا، اور یہاں افتنان میڈم وہ گھڑی اٹھانے پہنچ گئیں تاکہ وہ ارمغان کو اپنی طرف سے پروموشن کا تحفہ دے سکے، جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ ارحم کی نئی گھڑی اٹھانے اور اسے پیک کرنے کے بعد اب اسے واپس زنان خانے جانا تھا۔ اپنی چادر کے پلو میں گفٹ چھپا کر چادر سے خود کو ڈھانپتی وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ پوری راہداری سنسان تھی۔ شکر ہے کوئی نہیں ہے۔ تبھی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی آ گیا۔ اس نے آنکھوں کو زور سے میچا۔ بھاگ رے افتنان۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے کے بعد اس نے طے کیا جانے والے فاصلے پر نظر دوڑائی۔ لگ بھگ 20 قدم۔ بھاگوں گی تو پہنچ جاؤں گی۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں میچیں، پھر کھولیں، پھر تیزی سے دوڑی۔ اسپند اور داجی آج فیصلہ سنانے کے بعد جلد واپس لوٹ آئے۔ داجی باہر کھڑے ملازموں کی شامت بلائے ہوئے تھے۔ اسپند کو اس کام سے سخت چڑ تھی، تبھی وہ داجی کو وہیں چھوڑے اندر آ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے سے قبل اسے کسی نیلے آنچل کا کونا ارحم کے کمرے کے باہر دکھائی دیا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اسی جانب بڑھا۔ ارحم کے کمرے میں لڑکی کا ہونا اس کے لیے باعث حیرت تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس تک پہنچا، وہ وجود تیزی سے وہاں سے نکل کر زنان خانے کی جانب دوڑا۔ کون ہو تم؟ رکو ورنہ ابھی ہم سب کو یہاں جمع کر لیں گے۔ وہ جو تیزی سے بھاگ رہی تھی اسپند کی آواز پر پرسکون ہو کر ٹھہری، لیکن رخ ابھی بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔
उसे अपने पीछे असवंत के कदमों की चाप सुनाई दी। कौन हो तुम? सच सच बताओ हमें। असवंत के लहजे में सख्ती थी। वो आहिस्ता से मुड़ी, नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा। असवंत चौंका, फिर गहरा सांस भरा। दिल ही दिल में शुक्र का सांस भरा कि उसे वक्त पर देख लिया। अगर दाजी साथ होते तो। ये सोचते ही उसे जी भरकर गुस्सा आया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने सख्त लहजे में पूछा। नज़रें उसी पर जमा रखी थीं। उफ लाला, गुस्सा तो मत हो, आहिस्ता बोले। चुप कर आई थी, वो आहिस्ता आवाज़ में बताने लगी। असवंत का घूरना जारी था। और क्यों आई थी? जानती हैं, अगर बीजान देख लेती या दाजी। अभी तो हमने देखा है, सोचिए अगर कोई और होता तो क्या करती? हाँ, जवाब दें। वो भरपूर गुस्से में था। इफ्तिनान ने उसे आज से पहले इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। अच्छा ना, बस करें, ख्वामखा डांट रहे हैं। मैं अपने लाला के कमरे में आई थी, काम था मुझे उनसे। और आप हैं कि खैर मुझे जाना है, बीजान मेरे कमरे में ना आ जाए। वो जल्दी जल्दी बोलती जनान खाने की जानिब पड़ गई। उसने गहरा सांस भरा। असवंत पामीर खान की नज़रों ने दूर तक इफ्तिनान दयार खान का पीछा किया था। अरमगान को आए 5 रोज़ बीत चुके थे। बीजान तो उसकी बलाएं लेती न थकती। आर्मी की ट्रेनिंग ने उसकी शख्सियत को मज़ीद निखार दिया था। उसके चाल चलन, उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चलने के अंदाज में बहुत स्वभाव और रख रखाव आ चुका था। दाजी तो उसे देखकर हैरान रह गए थे। वो अरमगान जिसे पहले इतना गुस्सा आता था कि वो उस गुस्से को काबू न कर पाता था, अब खासा शाइस्ता मिजाज हो चुका था। वो सब खुश थे तो वहीं कोई वजूद ऐसा भी था जो उदास था, जिसने अब तक अरमगान मलियार खान को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। हालांकि उसकी नज़रें वो खुद पर महसूस कर चुकी थी, मगर फिर भी वो इतनी शर्मिंदा थी कि नज़र तक न उठा सकी। वो जनान खाने बीजान से मिलने आया था। उसने कोशिश की कि वो जाकर उसे एक नज़र देखाए, मगर खामोशी से दीवार की ओट में खड़ी रही। वो यूं ही खड़ी उसकी आवाज़ सुनती रही, संजीदा आवाज़, और उसमें ठहराव ऐसा कि सुनने वाला सुनता ही रहे। बात ख़त्म हो गई और वो अलविदाई कलमात कहने लगा। फिर वो बीजान से इजाज़त लेकर मर्दान खाने की जानिब बढ़ गया। वापसी पर वो रुका था और मुड़कर उसकी जानिब देखा जहाँ उसे किसी के खड़े होने का गुमान हुआ था, और वो वहीं खड़ी थी, नज़रें झुकाए, नकाब किए। वो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई बुत हो जिसमें दरारें पड़ चुकी हों और किसी भी लम्हे उसे हिलाने पर वो ज़मीन बोस हो जाए। वो यूं ही खामोश खड़ा रहा, फिर खामोशी से मुड़कर वहाँ से निकल गया। अब वो कहने को तैयार थी, मगर अब उसे कुछ नहीं सुनना था, फ़िलहाल तो नहीं। आज फिर बादल बरसने को तैयार थे और फिर बिलाखिर वो बरस उठे। शायद वो सवाद की शहज़ादी को इंतज़ार की ज़हमत से बचाना चाहते थे। सवाद की शहज़ादी? वो हंस दिया। दिल खुश था कि उसे बहुत अच्छा लक़ब दिया है जो उसकी शान शान था। अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो बरसती बारिश की बूंदों को देख रहा था। जो वो देखना चाहता था वो पीछे के बाग का मंजर था, मगर जो खिड़की उसे दिखा सकती थी वो बस सामने का लॉन था। असवंत की शहज़ादी, उसने सवाद के बजाय असवंत कहा, फिर दिलकशी से मुस्कुराया। बाहर ज़ोरों से बारिश बरस रही थी। वो फिर बारिश में खेल रही होगी, बारिश के कतरे उसे भिगो रहे होंगे और वो उनके संग झूम रही होगी, मुस्कुरा रही होगी। जहाँ जहाँ वो कदम धर रही होगी वहाँ से ज़मीन गुलजार हो रही होगी। असवन के जहन के पर्दों पर दिल की वारदात का वाक़या ताज़ा होने लगा। वो उस रोज़ भी बीजान से मिलने जनान खाने गया था, मगर वहाँ जाने पर उसे इल्म हुआ कि बीजान सब के साथ लिए दरबार हाज़िरी देने गई हैं और हवेली में सिर्फ पलवशे और इफ्तिनान हैं। वो जानता था कि पलवशे के फाइनल्स हो रहे हैं, इसलिए वो हवेली थी और इफ्तिनान दरबार नहीं जाती थी। न जाने क्यों, लेकिन उसे हवेली वालों से इस बात पर हमेशा इख्तलाफ रहता था। उसे बीजान का पीर साई को ढेरों सामान का न्याज देना बिल्कुल पसंद न था। उसका कहना था कि जो देता है रब देता है, जो रब ने दिया वो पीरों को दे दें और फिर से क्यों मांगे। वो वापस जाने ही वाला था कि उसे बाग से किसी की गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। वो जानता था वो गलत कर रहा है, लेकिन कितना गलत वो यह हरगिज़ नहीं जानता था।
وہ قدم قدم چلتا باغ کی جانب جا رہا تھا اور اب گانے کے سر اس کے کانوں میں بخوبی پڑ رہے تھے۔ آواز اتنی میٹھی اور نرم تھی کہ وہ بے خیالی میں دیوار کی اوٹ تک پہنچ گیا۔ آواز مزید صاف ہو کر سنائی دینے لگی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی یوں چھپ کر حویلی کی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، مگر آج نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا اور گانے کے وہ میٹھے بول جنہیں سن کر انہیں سنتے رہنے کی تشنگی مزید بڑھ جائے۔ پیمانہ بدو کا خمارہ استم، ایسا جام دے کہ مجھے خمار آ جائے۔ من عاشق چشم مست یار استم، میں یار کی مست آنکھوں کا دیوانہ ہوں۔ پیمانہ بدو کے خمارہ استم، ایسا جام دے کہ مجھے خمار آ جائے۔ وہ بارش کے قطروں کے سنگ جھوم رہی تھی، ہوا ہر گل کو سرور بخش رہی تھی اور گلابی جوڑا پہنے ان کھلتی پھولوں میں وہ بھی ایک کھلتا پھول معلوم ہو رہی تھی۔ آخری بار اس نے اسے تب دیکھا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی، تب 14 سالہ اسپند نے اس پریوش کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھایا تھا اور اب وہ اسے 16 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی، لمبے گھنے بھورے بال جو کمر سے نیچے گرتے، گہری بھوری نشیلی کانچ سی آنکھیں، تیکھی ناک اور ناک میں چمکتا فیروزے کا لونگ، سرخ و سفید رنگت اور نزاکت ایسی کہ علمان وہ شیشہ تھی، صاف شفاف، خوبصورت اور معصوم حسن کی مالک۔ وہ پہلی بار تھا کہ اسپند پامیر خان نے حویلی کی کسی لڑکی کو بے نقاب دیکھا تھا، اور یہ دیکھنا ہی اسپند پامیر خان کے دل و دماغ کی دنیا دہلا گیا تھا۔ اس دن زنان خانے سے صرف اسپند پامیر خان واپس آیا تھا، مگر اس کا دل وہیں کہیں اس گلابی پھول میں اٹکا رہ گیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی اور اسپند پامیر خان کا دل اس سے بغاوت کر گیا۔ جسے وہ چھوٹی بچی سمجھتا تھا، اسی کے لیے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ کہاں وہ 29 سال کا مرد اور کہاں وہ 16 سال کی بچی۔ یہ بات ذہن میں آتی تو دل کی بات زبان تک نہ آ پاتی۔ وہ اس سے کتنی چھوٹی تھی، یہ بات اسے خاموش کروا دیتی تھی، مگر اب اسپند پامیر خان اپنی خوشی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گرمیوں کا موسم رخصت ہو گیا، ساتھ ہی بہار بھی اپنے رنگ سمیٹے رخصت ہوئی۔ پھول مرجھا گئے، پھولوں پتوں سے لدی شاخیں خالی رہ گئیں۔ خزاں اتری تو ہر سو نارنجی رنگ چھا گیا۔ خشک پتے قدموں تلے آتے تو ان کی کڑکڑاہٹ فضا کو مزید بھوجل بنا دیتی۔ چمن میں خزاں کیا اترا اور ارمغان کے جانے سے اس کے دل میں بھی خزاں اتر گیا۔ وہ اس سے بات نہیں کر پائی تھی اور شاید یہی اس کی سزا تھی اور وہ اس کی سزا کی حقدار تھی۔ ہر گزرتی شام اس کے دل میں مزید اداسی بھر جاتی، دل پر مزید بوجھ آن پڑتا۔ اب کی بار اس کی پوسٹنگ لائن آف کنٹرول پر ہو گئی تھی۔ یہ خبر جب اس تک پہنچی تو دل بے قرار ہو گیا، جی چاہا دوڑ کر جائے اور اسے روک لے اور کہہ ڈالے، مت جاؤ ارمغان ملیار خان، یہ خانزادی تمہارے قدموں کی خاک بن جانے کو بھی تیار ہے۔ تم سے کی جانے والی زیادتی پر شرمندہ ہے، مگر نہ لب پھڑپڑائے نہ آنکھ اس کے دید کو اٹھ پائی۔ وہ چلا گیا تو ہر سو خاموشی اتر گئی اور سب سے زیادہ اس کے دل میں۔ اب تو بس دل بے قرار اس کے لیے دعا گو تھا۔ وہ آج جرگے کے بعد فوراً ڈیرے پر چلا گیا۔ وہاں حساب کتاب کا کام نمٹا کر وہ حویلی لوٹ آیا۔ داجی کو ابھی ڈیرے پر رکنا تھا، ساتھ کے ایک گاؤں سے ان کے دوست انہیں ملنے چلے آئے تھے، اس لیے اس کا وہاں رکنا مناسب نہ تھا، سو وہ حویلی لوٹ آیا۔ اپنے کمرے سے فریش ہونے کے بعد خوشبو میں نہائے وہ زنان خانے چلا آیا۔ بی جان اپنی تپائی پر نہ تھیں، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھیں۔ پورا لاؤنج سنسان پڑا تھا۔ عام طور پر دوپہر کو اس وقت سب اپنے کمرے میں سستا رہے ہوتے، درخنے اور باقی ملازم بھی اس وقت سرونٹ کوارٹر میں ہوتے۔ بی جان اس وقت سو جانا کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ بی جان کے کمرے کی طرف جانے ہی والا تھا جب اسے رسوئی خانے سے افطنان کی آواز آئی۔ وہ بی جان کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے رسوئی خانے کی جانب قدم بڑھانے لگا،
رسوئی کے دروازے پر رک کر اس نے لکڑی کا دروازہ بجایا۔ درخنے نے جلدی سے اوڑھنی سے چہرہ چھپایا، جبکہ افتنان نے کندھے پر بے فکری سے جھولتا دوپٹہ برق رفتاری سے سر پر اوڑھا اور اسی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نقاب کیا۔ پھر دھیرے سے رخ موڑ کر اسپند کی جانب دیکھا جو اندر داخل ہو رہا تھا۔ لالا آپ؟ میں نے سوچا نوفل لالا یا داجی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سانس بحال کرتے ہوئے بولی، پھر درخنے کی جانب مڑی۔ یہ دیں مجھے۔ اس نے درخنے کے ہاتھ سے ایک کاغذ پکڑا۔ یہ کیا ہے؟ اسپند نے حیرانی سے پوچھا۔ کھانا؟ چھوٹی بی بی نے میرے سائنس ایک کالج کا فارم منگوایا تھا جی، پر درخنے تیزی سے بولتی گئی۔ افتنان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ آپ جائیں، میں بتا دوں گی لالا کو۔ اس نے درخنے کو اشارہ کیا، وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اب بتائیں کیا ہوا؟ درخنے کے جانے کے بعد اسپند نے سنجیدگی سے پوچھا۔ افتنان نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسپند کا دل رک کر دھڑکا۔ خود پر قابو پاتے وہ بولا، کچھ پوچھا ہے افتنان؟ درخنے کیا کہہ رہی تھیں؟ کیسا فارم؟ اف لالا بیٹھے، ساری تفصیل دیتی ہوں آپ کو۔ اسپند نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اب اسے کھڑے رہنے یا چلنے کی تکلیف وہ کیوں کر دیتا؟ یہی سوچ ذہن میں آتے ہی وہ مڑ کر کونے میں گیا اور کونے میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی افتنان کے قدرے پاس لا کر رکھی۔ وہ دوسری کرسی لانے کے لیے مڑنے ہی لگا کہ افتنان بول اٹھی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ افتنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نقاب کے باعث اس کی مسکراہٹ تو دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر جانتا تھا وہ مسکرا رہی تھی۔ تو بتائیں پھر۔ اس نے بھی کرسی کے بجائے کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ آپ جانتے ہیں مجھے شروع سے ہی میڈیکل میں جانے کا شوق تھا، اور اب جب میرے میٹرک کے نمبر اتنے اچھے آئے ہیں تو یہ خواہش مزید بڑھ گئی ہے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، مگر بی جان اور داجی مجھے کالج کے بعد آگے پرائیویٹ پڑھانے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ فارم، یہ دیکھیں۔ اس نے فارم اسپند کو پکڑایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ یہ میرے ارمانوں کا خون ہے۔ یہ فارم بی جان نے داجی کے حکم پر منگوایا ہے۔ یہ ایف اے کا فارم ہے، اور میں 1000 بار کہہ چکی ہوں مجھے ایف اے نہیں ایف ایس سی کرنا ہے، مگر میری کوئی سنتا ہے کہ اس گھر میں؟ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور اسپند کبھی فارم کی جانب دیکھتا تو کبھی اس کی جانب۔ وہ اس کے چڑچڑے پن کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ اکثر غصے میں ایسے ہی جھنجھلائی رہتی، پہلے تو پرسکون ہو جائیں۔ اسپند نے سلیب پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ اسپند مسکرایا۔ اب بتائیں۔ اسپند نے فارم سلیب پر رکھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ٹیک لگائے آرام دہ کھڑا تھا، ساتھ ہی ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ اگر کوئی بھی انہیں ایک ساتھ دیکھ لیتا تو حویلی میں قیامت آ جاتی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، وہ ایک ہی سانس میں تیزی سے بولی۔ آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ آپ جانتی ہیں یہ ممکن نہیں، اسپند سنجیدگی سے بولا۔ افتنان نے گہرا سانس بھرا، آنکھوں میں چنگاریاں جل اٹھیں۔ اف یہ اقتدار اور روایات! اگر یہ ممکن نہ ہوا تو میں افتنان دیار خان حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ اپنا حق مجھے لینا بھی آتا ہے، اور کوئی نہ دے تو زبردستی چھیننا بھی آتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے حق کے لیے لڑنا بخوبی جانتی ہوں میں۔ وہ کہیں سے بھی شرارتی افتنان نہیں معلوم ہو رہی تھی، بلکہ اس سے مخاطب لڑکی اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا جانتی تھی۔ وہ باہمت تھی، وہ مضبوط تھی، اس میں عام لڑکیوں سی نزاکت بھی تھی اور اپنے حق کے لیے لڑنے والی لڑکیوں سی مضبوطی بھی تھی۔ ایک وہی تھی جو عالمگیر خان کے بنائے قوانین سے بغاوت کر سکتی تھی۔ بے اختیار ہی اسے اپنی پسند پر ناز ہوا، مگر یہ وقت دل کے چوچلے اٹھانے کا نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ فارم لے کر داجی کے پاس جائیں گی اور بولیں گی آپ کو ڈاکٹر بننا ہے؟ داجی آپ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ داجی مانیں گے، یا بی جان یا اس حویلی کا کوئی فرد آپ کو شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دے گا؟ اسپند نے اسے معاملے کی نزاکت سے آگاہ کیا۔ وہ نقاب تلے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس بارے میں سوچ کر وہ بھی تھک چکی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ لالا کوئی تو حل ہوگا، کچھ تو، اس نے پریشانی سے کہا۔ لالا کیا سوچنے لگے آپ؟ اسپند چونکا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ہمیں آپ کے مزید پڑھنے یا ڈاکٹر بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات پوری کریں اور یقین جانیں ہم کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے، مگر ہمیں کچھ وقت درکار ہے۔ ہمیں داجی سے اس معاملے پر گفتگو کرنا ہوگی، انہیں رضامند کرنا ہوگا۔ یہ کام آسان نہیں ہے اور آپ بھی یہ بات جانتی ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ افتنان غور سے اسے سن رہی تھی۔ جی میں سمجھ رہی ہوں، اس نے سر ہلایا۔ کتنا وقت رہتا ہے میڈیکل کلاسز کا آغاز ہونے میں؟ اسونت نے ایک نظر دیوارے گیر گھڑی کو جانب دیکھا۔ داجی واپس آ گئے ہوں گے، اس نے دل میں سوچا، پھر اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی افتنان کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی تو ایک ماہ رہتا ہے، مگر میں چاہ رہی تھی کہ ایک بار فارم پر کر لوں اور جمع کروا دوں، پھر خود سے گھر میں تھوڑا بہت پڑھ لوں، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اسونت بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب ابھی کافی وقت ہے، ہم داجی سے بات کریں گے، پھر جلد آپ کو آگاہ کریں گے۔ بات اب اختتام کو پہنچ رہی تھی اور اسونت کا جی چاہا وقت کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کو کھینچ کر واپس لے جائے اور وقت کو حکم دے کہ وہ رک جائے، مگر وقت کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ بے اختیار یہ ہاتھوں سے نکلتا جاتا ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے، وقت بس ختم ہوتا ہے، رکتا نہیں۔ اس نے خاموش نظروں سے افتنان کی جانب دیکھا، وہ اس کا شکریہ ادا کیے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اسونت خاموشی سے کھڑا اسے تکتا رہا، یہاں تک کہ سفید ریشمی آنچل غائب ہو گیا۔ رات کا موسم بھی یکلخت اداس ہوا تھا۔ شام کے سائے اندھیروں میں کب تبدیل ہوئے، اسونت پامیر خان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ کھلے اور پرتعیش کمرے کو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ لکڑی کے دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے دیوارے گھیر گھڑی تھی، جس پر گہرے بھورے رنگ کے دبیز پردے ہم وقت گرے رہتے۔ کھڑکی کے بالکل سامنے مسہری تھی، جس پر نفاست سے گاؤں تکیے اور چادر بچھی رہتی۔ بائیں جانب دیوار پر نیچے سے اوپر تک کئی شیلف بنے ہوئے تھے، جن میں تاریخی، فلسفی اور ڈھیروں شاعری کی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ دائیں جانب ایک اور دروازہ تھا، جس کے پار ڈریسنگ اور غسل خانہ تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ بستر پر بی جان بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ عالمگیر خان سامنے کی دیوار کے ساتھ پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر قدرے آرام دہ انداز میں بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے۔ بی جان نے گھڑی کی جانب دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ اس وقت تک سب اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ بی جان نے گلا کھنکار کر عالمگیر خان کی جانب دیکھا، زبان تر کی۔ وہ جو بات کرنے جا رہی تھی، نہ جانے اسے سن کر عالمگیر خان کا کیا رد عمل ہوتا۔ خان صاحب، وہ بالآخر ہمت جمع کرتی ہوئی بولی۔ عالمگیر خان نے پچھلے کچھ صفحات کو پلٹا کر ڈوری نکالی اور اس صفحے میں اٹکائی جہاں تک وہ پڑھ چکے تھے۔ اینک اتار کر کتاب پر رکھی، پھر کتاب بھی میز پر رکھی۔ وہ کتاب شیلف میں تب تک واپس نہیں جا سکتی تھی جب تک وہ پڑھ نہ لی جاتی۔ بی جان خاموش بیٹھی رہیں۔ وہ اٹھ کر مسہری تک آئے، پھر لحاف درست کرتے گاؤں تکیے کے سہارے بیٹھے۔ بولیں؟ ان کی طرف دیکھتے وہ بالآخر بولے۔ بی جان قدرے بے چین ہوئے سیدھی ہو بیٹھیں، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے بولنے لگیں۔ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اسے سن کر آپ کے تاثرات کیا ہوں گے، لیکن ہم جانتی ہیں کہ اسے سن کر آپ غصہ ہوں گے۔ آپ بولیں، آپ کیا بولنا چاہتی ہیں؟ عالمگیر خان پرسکون لہجے میں بولے۔ ہم چاہتی ہیں کہ وہ لمحہ بھر کو ہچکچائیں۔ اب زرمینے کو بلائیں۔ انہوں نے داجی کی جانب دیکھا، جن کے پرسکون تاثرات میں یکلخت سختی در آئی، مگر انہوں نے بھی جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ آج وہ بولیں گی اور عالمگیر خان بس سنیں گے۔ سائیں، غصہ نہ ہوں، 24 برس کم نہیں ہوتے۔ ہم ماں ہیں، ہمارا دل آپ کی طرح پتھر کا نہیں ہے۔ آپ کو حق تھا ناراض ہونے کا اور اسے روٹ کر جانے کا، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سب اکٹھے ہیں مگر ہماری زرمینیں ہم سے دور ہیں۔ وہ بھی آپ کی اولاد ہیں، ضد پر اڑی رہیں گی مگر پلٹ کر نہیں آئیں گی جب تک کہ خود آپ انہیں نہیں بلائیں گے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کب دغا دے جائے۔ انا اونچی رکھی تھی اور بیٹی کو کھو دیا، آج تک اس کی کوئی خبر نہیں آئی۔ نہ آپ نے پلٹ کر کچھ پوچھا، نہ اس نے کوئی جواب دیا۔ جب سے وہ گئی ہے، اس گھر سے بہاریں روٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ بول بول کر تھک گئیں۔
صدیوں کی مسافت تھی اور بھٹکے مسافر کی طرح انہوں نے 24 سال منزل کی تلاش میں گزار دیے۔ 24 برس رسم و رواج سے بے پناہ محبت کرنے والے شخص کے لیے اپنا جی مارتے مارتے وہ تھک گئی تھیں۔ بوڑھے جھریوں زدہ چہرے سے رونق اجڑی معلوم ہوتی تھی تو آنکھوں میں جلتے امید کے دیے بھی بجھنے لگے تھے۔ عالمگیر خان نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ بی جان کو لگا وہ ناراض ہو گئے ہیں، مگر انہیں کون بتائے کہ دل میں دفن بیٹی کی محبت ان کی آنکھوں میں آنسو لے آئی ہے۔ ان کے ذرا انہیں یاد آئی، سو جائیں، رات ہو گئی ہے۔ موضوع بدل کر وہ تیزی سے بستر سے اٹھے اور بتیاں گل کی۔ بی جان نے نم آنکھوں سے اس کٹھور انسان کو دیکھا جو پشت ان کی طرف موڑے اب سونے لیٹ گئے۔ خیر بی جان کو تو یہی لگا، مگر کون انہیں بتائے کہ وہ جتنے پتھر دل نظر آتے ہیں اتنے پتھر دل ہیں نہیں۔ وقت انہیں تبدیل کر رہا تھا۔ وقت بڑا استاد ہوتا ہے، اچھے اچھوں کے قصبل نکال دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب پتھر میں بھی دراریں پڑنے لگتی ہیں، اور عالمگیر خان کا بھی وہ وقت آن پہنچا تھا۔ دل تھا کہ ہمک کر یہی کہتا تھا کہ زرمینی کو بلا لو، مگر ذہن انا اونچی رکھنے کا سبق پڑھانے لگا۔ پر اب وقت سے ان کی ضد لگ گئی تھی۔ وقت دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کب تک عالمگیر خان کا بھرم قائم رہتا ہے۔ اس نے FSC کا فارم پر کیا۔ نہ جانے اسپند نے کیسے سب کو منایا تھا۔ سب بڑے اس بات کے بہت خلاف تھے، مگر اسپند نے کیسے سب کو منایا اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ تو خوش تھی کہ اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا ہے۔ اس نے اسپند کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ مبہم سا مسکرا کر بس اتنا ہی بولا، اپنا شکریہ سنبھال کر رکھیں، ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ وہ اس کے لہجوں اور لفظوں پر غور کیے بغیر کندھے اچکا کر رہ گئی اور ٹھیک ہے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پلوشیں کالج سے فارغ ہونے کے بعد پرائیویٹ ہی BS کیمسٹری کر رہی تھی۔ اطمینان سارا دن پڑھنے کے بعد کہیں شام گئے فارغ ہوتی تو کچھ کھانے پینے پہلے رسوئی کھانے جاتی اور پھر باقی سب کی ناک میں دم کیے رکھتی۔ ان دنوں اطمینان کو سب سے زیادہ خوشی دینے والی بات بنفشہ اور نوفل کی شادی کی تاریخ طے ہونے کی تھی۔ حالانکہ اس سمیت سب یہی چاہتے تھے کہ پہلے اسپند کی شادی ہو، مگر نہ جانے کیوں اسپند نے فی الحال شادی سے انکار کر دیا۔ پڑھائی کی مصروفیت کے سبب اگرچہ وہ تیاریوں میں حصہ نہ لے پاتی، مگر بنفشہ کا خوب ریکارڈ لگاتی اور وہ محض اسے گھور کر رہ جاتی۔ اطمینان پورے زنان خانے میں گھومنے کے بعد پچھلے لان میں آئی۔ ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آر پار ہوا۔ وہ بے ساختہ کپ آئی، شال کو اچھے سے ارد گرد لپیٹا۔ اول نومبر کے دن تھے، اگرچہ درجہ حرارت منفی سے اوپر رہتا، مگر پھر بھی سردی کی شدت محسوس ہوتی رہتی تھی۔ بی جان سمیت حویلی کی تمام عورتیں نوفل اور ارحم کے ساتھ خریداریوں کے لیے شہر گئی تھیں۔ 2 دن بعد بنفشہ کو مائیوں بٹھانا تھا اور ہفتے تک بیٹھے رہنا تھا، اس لیے آج عورتیں خریداری مکمل کرنے گئی تھیں۔ اطمینان بھی ان کے جانے کے بعد کمرے سے نکلی تھی۔ وہ لان میں آئی تو بنفشہ کو ڈھونڈنے لگی، مگر اسے بنفشہ کے بجائے انیسہ کرسی پر بیٹھی ملی۔ کالے رنگ کے جوڑے میں وہ تھکی نظر آ رہی تھی۔ سارے دن کے کام، اس کے بعد بنفشہ کے دوپٹے اور کپڑوں پر تاروں موتیوں کی کڑھائی اور گوٹا لگانا، سب ہی تھک جاتی تھی۔ اطمینان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی انیسہ کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ وہ ہنوز خیالوں میں مگن تھی اور خاموشی سے سوکھی شاخیں دیکھ رہی تھی۔ تاسو؟ انیسہ کے سامنے کھڑی ہو کر وہ کھنکھاری تو انیسہ چونکی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھی اور اطمینان کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہت کھلتی تھی۔ کن خیالوں میں گم تھیں؟ شادی بنفشہ خور بہن کی ہو رہی ہے اور خیالوں میں آپ گم ہیں؟ خیر تو ہے؟ اس کے لہجے میں حد درجہ شرارت تھی، مگر انیسہ کو وہ طنز لگا، یا شاید تھکاوٹ کے باعث وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ تم سے مطلب؟ اب بندہ سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، حد ہے، وہ غصے سے بولی۔ اطمینان نے تھوک نکلا۔ انیسہ غصے میں تھی اور آج سے پہلے اس نے کبھی بھی انیسہ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ تاسو، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ انیسہ کا یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہر کوئی یہی پوچھنے لگتا ہے، مطلب حد ہے، کبھی کبھی بندے کا بولنے کو جی نہیں ہوتا۔
دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے مزید کچھ کہے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ افتنان نے حیرانی سے مڑ کر باغ کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ انیسہ کا رویہ حیران کن حد تک نیا تھا۔ حیرت ہے، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اتنے میں اسے باغ میں درخنے داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات سجائے گئے تھے۔ چائے بنانے اور اسے لانے کا حکم وہی درخنے کو دے کر آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی بنفشہ کے ساتھ چائے پی سکے، لیکن بنفشہ تو سب کے ساتھ شہر گئی تھی۔ 2 چائے کے کپ ایک ساتھ پینے کا سوچ کر اسے دلی خوشی ملنے لگی۔ انیسہ کا رویہ اور سب پریشانیاں دور چلی گئیں۔ انیسہ کی حالت، اس کا پریشان ہونا، فلفوز، وہ سب بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو بس یہی کہ چائے کا کپ اور اس کی راحت کا سامان سامنے پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر باغ میں بیٹھنے، چائے پینے اور کھانے پینے کے لوازمات سے انصاف کرنے کے بعد ٹرے میں سامان سمیٹتی اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ سپہر شام میں ڈھل رہی تھی، لیکن ابھی تک تمام خواتین شہر سے واپس نہیں لوٹی تھیں۔ داجی مردان خانے میں ہی تھے اور انیسہ دوبارہ باہر واپس نہ آئی، شاید وہ سو رہی تھی۔ افتنان نے اندازہ لگایا رسوئی میں درخنے بھی نہ تھی، وہ بھی اس وقت کوارٹر میں ہوتی تھی۔ اس نے ٹرے سلپ پر رکھی، مڑی ہی تھی کہ رسوئی کے دروازے پر کھڑے اسپند کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فوراً سے رخ پھیر کر چہرہ ڈھانپا۔ اسپند بھی بھوکلا گیا تھا، اسے تو یہی معلوم تھا کہ وہ پچھلے باغ میں ہے۔ معذرت، ہمیں دروازہ بجانا چاہیے تھا، مگر درخنے نے جانے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ آپ پچھلے باغ میں ہیں۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا آپ یہاں رسوئی میں ہوں گی۔ باخدا اگر معلوم ہوتا تو کبھی بھی دروازہ بجائے بغیر ہم اندر نہ آتے۔ افتنان نے محسوس کیا کہ وہ واقعی بہت شرمندہ ہے۔ لالا، کوئی بات نہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، مجھے بھی قدموں کی چاپ سنائی نہ دی، ورنہ میں خود ہی سنبھل جاتی۔ اس نے اسپند کی شرمندگی کو رفع کرنا چاہا۔ اسپند اندر چلا آیا۔ وہ باہر جانے ہی والی تھی کہ خیال آیا اسے اسپند سے رسوئی میں آنے کی وجہ دریافت کر لینی چاہیے۔ شاید وہ ڈیرے سے لوٹا تھا اور اب کچھ کھانے پینے یہاں آیا ہو، مگر یہ بات درخنے کو بتا کر وہ اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ افتنان اس کی طبیعت سے کچھ واقف تھی، وہ کبھی بھی کسی کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا تھا۔ لالا، خیریت، آپ کو کھانا کھانا تھا؟ وہ انہی قدموں پر پلٹ کر بولی۔ اسپند نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جو نقاب پر ہاتھ جما اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دوسری نظر کچن پر ڈالی۔ وہ پہلے کبھی یوں خود کھانا نکالنے نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ جانتا تھا کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ ڈیرے سے واپس لوٹنے پر اسے خاصی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سب خواتین آج شہر گئی ہیں۔ حویلی لوٹنے تک اس کا ارادہ یہی تھا، وہ جا کر درخنے سے کھانا تیار کروا لے گا، مگر جب وہ حویلی پہنچا تب سپہر شام میں ڈھلنے لگی۔ وہ زنان خانے پہنچا تو درخنے رسوئی سے نکل کر باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اسپند کی یہ طبیعت ہرگز نہ تھی کہ وہ کسی کی مرضی کے خلاف اس سے کام کرواتا۔ وہ جانتا تھا یہ درخنے سمیت حویلی کے تمام ملازم کے آرام کا وقت تھا۔ تبھی درخنے سے انیسہ اور افتنان کی بابت پوچھ کر وہ واپس مردان خانے کی جانب بڑھا۔ درخنے کو یہ بتا کر مطمئن کر دیا کہ وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا ہے۔ درخنے کی معصومیت اس بات پر ایمان لے آئی اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ دیر مردان خانے میں ٹہلنے کے بعد جب بھوک مزید برداشت نہ ہوئی تو وہ دوبارہ زنان خانے چلا آیا، مگر رسوئی کے دروازے پر پہنچ کر اندر جھانکا تو اس کی جانب پشت کیے کھڑی وہ لڑکی یقیناً افتنان تھی۔ وہ دروازہ بجانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں ان بھوری زلفوں میں ایسا الجھا کہ جب وہ پلٹی تو ہوش آیا۔ لالا، کدھر کھو گئے آپ؟ افتنان کی آواز پر وہ چونکا، اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہم کھانا کھانے ہی آئے تھے، پر وہ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ افتنان جان گئی وہ وضاحت نہیں دینا چاہ رہا۔ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ رسوئی کے کونے میں لگی میز کی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتی وہ چولہے کے قریب گئی۔ چولہے پر ہانڈی پڑی تھی، غالباً اس میں آج کا پکا تازہ سالن تھا۔ سلیب پر بھی 3-4 ہانڈیاں پڑی تھیں جن میں مختلف سالن تھے۔ اسپند کی مسلسل خود پر پڑنے والی نظروں سے یکسر انجان، وہ مگن سے انداز میں سالن کانچ کی پرچ میں نکالنے لگی۔ نقاب کے بجائے اب دوپٹے سے ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ شال باہر کہیں رہ گئی تھی۔ سالن اوون میں رکھنے اور ٹائمر لگانے کے بعد وہ ہاتھ جھاڑتی سلیب پر دھرے ہاٹ پاٹ کی طرف چلی آئی۔ ڈھکن ہٹایا تو معلوم ہوا کہ چپاتیاں ٹھنڈی ہو چکی ہیں۔ اس نے بے بس نظروں سے اسپند کی جانب دیکھا۔
اسونت سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ چپاتیاں پکانا نہیں جانتی تھی، چپاتی کیا وہ تو انڈا ابالنا تک نہیں جانتی تھی، مگر یہ بات وہ اسپند کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہی کھا لوں گا، آپ اوون میں گرم کر دیں۔ محبوب زہر بھی دے، عاشق کی مجال اف کر جائے، یا تو کھائے یا کافر کہلائے، یہ تو پھر ٹھنڈی چپاتی تھی۔ اسفند سر جھٹک کر مسکرایا اور جتنی دیر وہ بیٹھا کھانا کھاتا رہا، افتنان کچن کی کھڑکی سے باہر کی جانب ہی دیکھتی رہی۔ ایک بار مڑ کر پانی وغیرہ کا بھی پوچھا، مگر اسفند نے انکار کر دیا۔ پانی کی چاہ بھی تھی تو خاموش رہا کہ اب تو چل کر پیاسا کنویں تک آیا ہے، سیراب بھی نہ ہوا تو کیا فائدہ۔ اب اس حسن کی مورت کو یوں خاموش کھڑے دیکھتے رہنے کو دل مچل رہا تھا تو کون کافر پانی کا قطرہ حلق سے نیچے گزارتا۔ اس سب سے انجان افتنان باہر ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ درخت پر وہ دو چڑیاں خود میں مگن کھیل رہی تھیں۔ چڑیا اڑ کر دوسری شاخ پر جا بیٹھی تو نر چڑیا اس کے پیچھے ہی آ بیٹھا۔ شاید وہ کسی بھی حال میں مادہ چڑیا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ افتنان دھیرے سے ہنسی اور رخ موڑا۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر اسفند کے خیال سے وہیں کھڑی رہی۔ پھر رخ موڑا تو اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر ٹھٹکی۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں میلوں دور کھڑی افتنان کو وہ جذبے محسوس ہوئے جو آج سے قبل کبھی محسوس نہ ہوئے۔ وہ نامحسوس انداز میں کپ کپا کر رہ گئی۔ اسفند کسی سحر سے آزاد ہوا تھا، سنبھل کر سر جھٹکا۔ اس کی مدھر ہنسی میں ہی ایسا کھویا کہ کسی شے کا ہوش تک نہ رہا، یہاں تک کہ اپنا بھی بھول گیا۔ افتنان نے جلدی سے خود پر قابو پایا، تمام منفی سوچوں کو جھٹکا۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ جھجک گئی۔ اسے اپنی سوچ پر حیرانی ہوئی۔ وہ اس سے 14 سال بڑے تھے اور اس نے سوچ بھی کیسے لیا۔ اس کی سوچوں سے انجان اسفند کا جی چاہا کہ وہ بول دے، ہاں ہمیں جو چاہیے وہ آپ ہیں اور آپ ہی رہیں گی، مگر بولا تو فقط یہی، ہاں جی، کیا آپ چائے کا ایک کپ بنا کر دے سکتی ہیں؟ وہ بڑی آس سے بولا جیسے ابھی وہ کہے گا اور افتنان صاحبہ گرم گرم چائے کی پیالی پیش کی خدمت کر دیں گی۔ چند پل ہو خاموش رہی۔ پر مجھے تو چائے بنانی نہیں آتی، وہ انگلیاں چٹکاتی معصومیت سے بولی۔ اس کی بات سن کر پانی پیتے اسفند کو اچھو لگا۔ وہ حیرانی سے گلاس ہاتھ میں پکڑے اس کی جانب دیکھنے لگا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کیا کہنا چاہیے۔ افتنان معصومیت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب دوبارہ نقاب کر لیا گیا تھا۔ چلیں ہم بنانا سکھاتے ہیں آپ کو چائے۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھا۔ افتنان اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے آج تک حویلی کے کسی بھی مرد کو یوں رسوئی میں کام کرتے نہیں دیکھا تھا، اور وہ قبیلے کا سردار، ہر صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والا، آرام سے اپنا غرور کہیں پس پش ڈالے، آستین کوہنیوں تک موڑے اور شال کرسی پر ڈالے، فریج سے دودھ والا برتن نکال رہا تھا۔ افتنان کو خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے فریج کے پاس آئی۔ آپ رہنے دیں، میں اتنا تو کر سکتی ہوں، آپ بس بتاتے جائیں، وہ تیزی سے بولی۔ اسفند نے اس کی جانب دیکھا جس نے آنکھیں پٹپٹائیں، جیسے اشارہ دیا ہو کہ میں کر لوں گی۔ اسفند گڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور کیبن سے ٹیک لگائے بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ اب ساس پین میں 1 کپ دودھ ڈالیں۔ افتنان نے اس کے کہے پر عمل کیا اور فخر کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ننھی منھی خوشیاں۔ اسفند ہنس دیا۔ وہ بھی کھجل سی ہوتی مسکرائی۔ وہ وہیں کھڑا اسے بتا رہا تھا کہ اس کے بتائے طریقوں پر عمل کرتی جا رہی تھی۔ مکمل چائے بنانے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ زندگی میں اس نے پہلی بار کچھ بنانا سیکھا تھا، اور وہ بھی اپنے من پسند شے بھی کیا، نشہ۔ چائے کی دیوانوں کے لیے تو چائے نشہ ہی ہوتی ہے۔ جلدی سے پی کر بتائیں کیسی بنی ہے۔ لہجے میں دبا دبا سا جوش۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ کچھ دیر وہ منہ بناتے ہوئے افتنان کی جانب دیکھتا رہا، جس کی ساری خوشی اس کے عجیب سے بنے منہ کو دیکھ کر ملیامٹ ہو گئی۔ وہ منہ بسور کر برتن اکٹھے کرنے لگی کہ تبھی اسفند بول اٹھا، ہم مذاق کر رہے ہیں، چائے بہت ہی مزے کی بنی ہے، باخدا ہم نے آج تک ایسی چائے نہیں پی، اور ہمیں امید ہے شاید آئندہ بھی کبھی ہم اس سے مزیدار چائے نہ پی سکے۔ افتنان نے مکمل رخ اس کی جانب موڑا۔ کیا سچ میں لالا؟ کیا چائے واقعی اتنی مزے کی بنی ہے؟ وہ خوشی
بھرے لہجے میں بولی۔ اسپند نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی بالکل۔ افتنان مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رسوئی کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ اف لالا، اب کیا ہوگا؟ اگر حویلی میں کسی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ پریشان تو اسپن بھی ہو گیا تھا مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ گھبرائیں مت، بے فکر ہو جائیں، ہم پچھلے دروازے سے باہر نکل جائیں گے۔ افتنان کو تسلی دے کر اس نے اپنی شال اٹھائی، چائے کا کپ وہیں میز پر دھرا اور رسوئی کے پچھلے دروازے سے باہر کی جانب نکل گیا۔ افتنان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کی، نظریں رسوئی کے دروازے پر تھیں۔ ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد انیسہ رسوئی میں داخل ہوئی۔ وہ نیند سے جاگی معلوم ہو رہی تھی۔ کیا وہ سب اب تک نہیں لوٹے؟ دوپہر کے واقعے کو بالکل فراموش کیے وہ نارمل سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ خود کو سنبھالتے وہ قدرے اکھڑے لہجے میں بولی۔ انیسہ نے اس کے لہجے کے اکھڑے پن کو محسوس نہ کیا اور خاموشی سے فریج کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ افتنان نے گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ چوکی اور اس کی جانب پلٹی۔ خیریت، کیا ہوا؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ آپ کو واقعی نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے؟ افتین نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے پوچھا۔ انیسہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، کیا ہوا ہے؟ حیرت تھی اس کے لہجے میں۔ افتنان کا جی چاہا اس کی معصومیت کے قربان جائے۔ تاسو، آج دوپہر باغ میں آپ کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ مطلب آپ نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس پر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے؟ افتنان ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ انیسہ ہنس دی۔ تو وہ اس بات پر ناراض تھی۔ جب چھوٹے بڑوں کا دماغ بلا وجہ کھاتے رہیں تو کئی بار بڑوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ انیسہ نارمل انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اب برداشت کا اتنا مادہ ہوتا تو ضروری ہے۔ پر آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، وہ خفا لہجے میں معصومیت سے بولی۔ انیسہ کو جی بھر کر اس کی معصومیت پر پیار آیا۔ تو کیا ہوا؟ بڑوں کا حق ہے چھوٹوں کو ڈانٹنے کا، اور جب تک میں تمہیں ڈانٹوں گی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ تم سے بڑی ہوں؟ انیسہ شرارتی لہجے میں بولی کہ اس کے پھولے گال کھینچے۔ تاسو یار، یہ وہ واحد کام تھا جس سے افتنان کو چڑ تھی۔ انیسہ کھلکھلائی۔ افتنان بھی اس کے کندھے پر چپت رسید کرتے ہنس دی۔ بنفشہ کو مائیوں بیٹھے 7واں اور آخری روز تھا۔ اگلے روز مہندی تھی۔ مائیوں کا پیلا جوڑا اور چوڑیوں کا تھال نوفل پامیر خان کی جانب سے آیا تھا اور وہ ایک ہفتے سے نوفل کے نام کا پیلا جوڑا پہنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ پوری حویلی میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ دور و نزدیک کے رشتہ دار بھی حویلی آ پہنچے تھے۔ افتنان کو 2 روز پہلے ہی کالج سے چھٹیاں کروا لی گئی تھیں۔ وہ سارا دن یا تو بنفشہ کے کمرے میں گھسی رہتی یا پلوشے انیسہ اور انگیزہ کے کام بگاڑتی رہتی۔ اب بھی صبح سے وہ بنفشہ کے کمرے میں تھی۔ اس کے بالوں میں چنبیلی کا تیل لگانے کے بعد جیسے تیسے مڑوڑ کر اس کے بالوں کی چٹیا کم گھونسلہ زیادہ بنا ڈالا۔ اب وہ بیچاری معصوم جو خود اپنے بال انیسہ، انگیزہ یا پلوشہ سے کنگھی کرواتی، وہ چٹیا بنانا کہاں جانتی تھی؟ اس کی دوستیں اس بات پر اس کا مذاق اڑاتی تھیں کہ وہ اتنی عمر کو پہنچ کر بھی خود بال نہیں بناتی، مگر وہ کیا کرتی؟ اسے خود بال بنانے کا شوق ہوتا تو بہت پہلے بنانا سیکھ لیتی۔ خیر، جیسے تیسے وہ فارغ ہوئی اور کمرے سے باہر نکلی۔ لانج میں پہنچی تو بی جان کے نرم آواز سنائی دی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ افتنان بچے، ادھر آؤ۔ افتنان حیرانی سے رکی۔ دماغ نے فوراً سوچا یہ بی جان کے لہجے سے شہد کیوں ٹپک رہا ہے؟ ضرور کوئی کام تھا۔ افتنان گہری سانس بھرتی بی جان کی تپائی تک پہنچی۔ بیٹھو ادھر۔ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افتنان تو بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ فوراً سے بیٹھی بی جان 2 منٹ تک اسے دیکھتی رہیں، پھر ناک پر اینک ٹھیک سے جمائی۔ وہیں افتنان کو گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی آواز نکالتی بی جان اس کا کان مروڑ چکی تھی۔ تم سے پہلے خبر یہاں آئی ہے۔ بنفشے کے بالوں کا کیا حشر کیا ہے جانتی ہو؟ کل بچی کی مہندی ہے اور اب اس کے بال کھل نہیں رہے۔ اگر نہیں باندھنے آتے تھے تو کسی اور کو بلا لیتی، یا یوں اس کے بالوں کی حالت تو نہ خراب کرتی۔ بی جان سارا غصہ نکالنے کا تہیا کیے بیٹھی تھیں۔ افتنان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہونے لگے۔ بی جان اس کے ناٹک کو بہت اچھے سے جانتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں ابھی وہ انہیں دھمکی دے کر فرار ہو جائے گی۔
اب بیچاری بی جان جن کی پشت مردان خانے کی جانب تھی، کیا جانے کہ وہاں داجی کھڑے ہیں اور افتنان کے شیطانی دماغ نے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، ساتھ ہی آنسوؤں کا آرزوؤں پر بہنا شروع کر دیا۔ بی جان، میں تو چھوٹی سی بچی ہوں جس نے اس سال ابھی صرف 17 کی ہونا ہے، میں کیا جانوں کہ چٹیا کیسے جاتی ہے۔ بنفشہ کھور جانتی تھی میں بال نہیں بنا سکتی، پھر بھی مجھے کہہ دیا کہ جیسے بنا سکتی ہو بنا دو، غلطی تو ان کی ہے نا۔ سو مائی ڈیئر لسنرس، یہاں پہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ 1 ہوتا ہے اینڈ۔ تو میں بہت جلد ملوں گی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔